آج ہم اگر اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں موجود ہیں، لوگ بدعملی کا شکار ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر برائیوں کا پایا جانا، لوگوں کے اندر بدعملی کا پایا جانا، اس کے دو اہم اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا، اور اس کے برعکس، اس کے مقابل برائی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اہل ایمان پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دینا اور برائیوں سے منع کرنے کا جو کام تھا، جو فریضہ تھا، اس کا خاطر خواہ اہتمام نہیں ہو رہا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی دوسرے سبب پر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، بعدہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنے والے لوگ اپنی اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں تو بہت حد تک ہمارے معاشرے سے برائیاں دور ہو سکتی ہیں اور ہمارا معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دیا جاتا ہے تو نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب برائی سے منع کیا جاتا ہے تو برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائیوں سے منع کریں گے تو سنتیں زندہ ہوگی، بدعات و خرافات، رسم و رواج اور برائیاں ہمارے معاشرے سے دور ہوں گی، اہل ایمان مضبوط ہوں گے، اہل شر کمزور پڑ جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہمارے معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر ہم آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی دعوت نہیں دیں گے، معروف کا حکم نہیں دیں گے، بھلائیوں کا حکم نہیں دیں گے، برائیوں سے منع نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ اہل ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے اور اہل شر طاقتور بن جائیں گے، بدعات و خرافات، رسم و رواج کے چرچے ہوں گے، دور دورہ ہوگا اور سنتیں فنا ہو جائیں گی، اور ہمارے معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر طرح طرح کی برائیاں جنم لیں گی جو آج ہم اپنے معاشرے، سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ کے تحت معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنے والے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اپنے معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر اہل ایمان کو اپنی ذمہ داری سے ہٹتا ہوا دیکھے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ جب معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر یہ بات نظر آنے لگے اور اہل ایمان کی ذمہ داری ہے وہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، لیکن جب اہل ایمان سنتوں سے دور جاتے دکھائی دیں، بدعات و خرافات، رسم و رواج اور برائیوں کے اندر ملوث ان کی زندگی نظر آنے لگے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں ہم کھڑے ہوں کہ ہم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف دعوت دیں اور برائیوں سے منع کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110، ہم اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ خیر امہ کے جو اسباب ہیں، اس امت محمدیہ کو خیر امہ کا جو لقب ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کن اسباب کی بنیاد پر اسے خیر امہ کہا جاتا ہے؟ پوری امت کی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی آیت نقشہ کھینچتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تین اسباب کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔
तुम बेहतरीन उम्मत हो। हम सब उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले अहले ईमान लोग उम्मत मोहम्मदिया के बेस पर हम सब क्या है, खैर उम्मा के लक़ब से मुलक़्क़ब हैं। लेकिन वो असबाब क्या है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि खैर उम्मा हो? तु'मिनूना तअमुरूना बिल मारूफ, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को बुराइयों से मना करते हो, व तु'मिनूना बिल्लाह, अल्लाह की जात पर ईमान रखते हो। तीन असबाब का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। हमारे यहाँ माशरे समाज सोसाइटी के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोग तीसरे सबब पर सबका अमल है, यानी हम सब अल्लाह की जात पर ईमान रखते हैं, तभी तो हम मोमिन मुसलमान हैं। लेकिन उससे पहले के जो दो असबाब हैं, बहुत से लोग उससे क्या है, लापता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तअमुरूना बिल मारूफ, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हो। आज हम में से अक्सर लोगों का हाल क्या है, अगर मैं खैर का काम करता हूं तो मैं ये समझता हूं ये खैर का काम मुझ पर महदूद होना चाहिए, और अगर मैं माशी समाज सोसाइटी के अंदर लोगों को देखता हूं कि वो बुरा कर रहे, गलत कर रहे, बुराइयों के अंदर जिंदगी गुजार रहे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि होना क्या चाहिए था, हम खुद खैर का काम करते, लोगों को भलाई का हुक्म देते, लोगों को खैर की दावत देते, लोगों को भी खैर की तरफ बुलाते। जिस तरीके से मैंने अपने आप को बुराइयों से बचाया है, हम में से हर एक शख्स अपने आप को इस पैमाने पर तौल सकता है। जिस तरीके से मैं अपने आप को बुराई से बचाने वाला हूं, इसी तरीके से मेरी सोच ही होनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे माशरे समाज सोसाइटी के अंदर जिंदगी गुजारने वाले अहले ईमान लोगों को, जो बुराइयों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बदकारियों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बदआमानियों का शिकार हैं, उन्हें खैर की तरफ बुलाया जाए और उन्हें बदआमानियों से रोका जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन हमारे यहाँ ये पहलू क्या है, बहुत है। अगर हम अपने आप को खैर उम्मा के लक़ब से मुलक़्क़ब करना चाहते हैं और खैर उम्मा के लोगों में शुमार करना चाहते हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि लोगों को भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से मना करें। अगर इन फराइज़ पर हम अमल करते हैं, इस फरीज़े को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करते हैं, बिल्यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ खैर का मामला फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से ये तो पूरी उम्मत को लेकर है, ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है, और अगर पूरी उम्मत नहीं कर रही तो कम से कम कुछ लोगों की जिम्मेदारी तो जरूर होनी चाहिए। जमात के पूरी उम्मत के अंदर एक ऐसी जमात, एक ऐसा गिरोह, कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ दावत दे, लोगों को खैर की तरफ बुलाए और बुराइयों से मना करे। कुरान की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अगर पूरी उम्मत लापता है, पूरी उम्मत खैर का काम नहीं कर रही, लोगों को बुराइयों से मना करने का काम नहीं कर रही है, तो पूरी उम्मत में कुछ लोग ऐसी होने चाहिए, कुछ लोगों की एक टोली ऐसी होनी चाहिए, कुछ लोगों की जमात एक ऐसी होनी चाहिए जो इस पर काम करे, यानी लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से मना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करे। अगर तुम्हारे दरमियान में से कुछ लोग ऐसे उठ करके आ जाते हैं जो लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से मना करें, बिल्यकीन जान लो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, जो कामयाब लोग हैं। किसने कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। जिन लोगों की कामयाबी की गवाही रब दे वो नाकाम हो सकते हैं? नहीं। हम सब अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस काम को करने की वजह से कामयाब कहा, हम सब वो काम करने लगेंगे, बिल्यकीन हम सारे के सारे लोग कामयाब हो सकते हैं इंशाअल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ मोमिनों के सिफात का तज़किरा किया कि जो सही मोमिन है, हकीकी मोमिन है, उनकी बेहतरीन सिफात में से एक सिफत ये भी है कि वो लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना करते हैं। अगर हम सही मानों में मोमिन मुसलमान हैं
تو हमारे अंदर भी ये सिफत पाई जानी चाहिए। आइए कुरान की आयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اللہ نے بیان کیا ایسے مومنوں کی صفات کا جو مومن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور ایسے بہترین مومنوں کی صفات اللہ رب العالمین آگے بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو بشارت سنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے آپ میں جو سب کے سب بیٹھے یہاں لوگ یا میں، ہم اپنے آپ میں مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ کیا ہمارے اندر اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو صفات مومنوں کے اللہ رب العالمین نے بیان کیے، کیا ان صفات میں سے کوئی صفت پائی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا التائبون العابدون الحامدون، مومن جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے آپ میں دیکھیں کیا ہم توبہ کرتے ہیں؟ العابدون، مومن وہ جو عبادت کرنے والے ہیں اللہ کی۔ آج ہم اپنے آپ میں دیکھیں کیا واقعی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ الحامدون، مومن وہ جو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ میں دیکھیں کیا واقعی ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ مومن وہ السائحون الراکعون، جو روزہ رکھتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، والساجدون الآمرون بالمعروف، جو سجدہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ مومن، کیا ہم رکوع کرنے والے ہیں؟ ہم سجدہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں؟ والحافظون لحدود اللہ، مومن وہ جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے آپ میں مومن ہونے کا لیبل جو لگا کر کے گھوم رہے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی بشارتیں ہمارے لیے کیسے ہو سکتی ہیں؟ بشارتیں تو ان مومنوں کے لیے ہیں جو مومن ان اوصاف سے متصف ہیں، جو اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ ان مومنوں کے جو اوصاف ہیں، ان مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بشارتیں پانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ ہم سب مومن توبہ کرنے والے مومن بنے، ہم سب مومن اللہ کی عبادت کرنے والے مومن بنے، ہم سب مومن اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنے والے مومن بنے، ہم سب مومن روزہ رکھنے والے مومن ہونا چاہیے، ہم سب مومن رکوع کرنے والے ہونا چاہیے، ہم سارے کے سارے مومن اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے والے ہونا چاہیے، اور ہم سب مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، اور دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو برائیوں سے منع کریں، اور اللہ کے جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہوں گے تو بالیقین اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بشارتوں کا مستحق قرار دے گا۔ اسی طریقے سے تمام مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے اجتماعی فرائض میں سے اللہ رب العالمین نے یہ فریضہ قرار دیا ہے، کیا؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا بے شک بعض مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون مددگار ہیں۔ کس طریقے سے؟ یامرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، ویؤتون الزکاۃ، زکات دیا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک سیرحمهم اللہ، جن پر اللہ رب العالمین قریب اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔
آج ہم سب بیٹھے پریشان، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورتیں ہوں، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائیوں سے منع کریں گے، نماز کے پابند ہوں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ ان پر عنقریب اپنی رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ تمام تر آیات ہمیں اس موضوع پر ابھارتی ہیں کہ ہم سب کو اپنے معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والا بننا ہے، یعنی امر بالمعروف کے تحت ہمیں لوگوں کو خیر کی دعوت دینا ہے، والنہی عن المنکر کے تحت لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ جو لوگ ہمارے معاشرے سماج کے اندر برا کرتے ہیں، بدعمالیوں کا شکار ہیں، انہیں بدعمالیوں سے روکنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم جانتے ہیں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من رعا منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو وہ ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ اپنی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس برائی کو ہوتا دیکھ کر اپنے دل کے اندر برا جانے، وذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا نہایت ہی کمزور درجہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے سماج کے اندر بہت سی طرح طرح کی برائیاں موجود ہیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، حرام خاری ہے، نہ جانے جتنے گناہ اگر گنایا جائے، بدعمالیاں گنائی جائیں تو وقت کب پڑ سکتا ہے، اتنی بدعمالیاں ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم ان بدعمالیوں کے بارے میں سنتے ہیں، ہمیں علم ہے، شاید ہی کچھ ایسے لوگ ہوں جو بدعمالیوں کو دیکھ کر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہوں، زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہوں، یا ہم سب میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان برائیوں کو ہوتا دیکھ کر بھی اپنے دلوں کے اندر برا خیال نہیں کرتے، وہ خود مزہ لیا کرتے ہیں۔ مثال، ہمارے معاشرے سماج سوسائٹی میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے، اگر ناچ گانے پہ محفل ہو جائے، کسی دکان پر، کسی چوراہے پر، کسی کارخانے کے اندر گانے بجانے والے سسٹم کو رکھا گیا ہے، اور اگر یہ وہاں بجایا جا رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو برا جانیں گے، سچائی ہے کہ نہیں؟ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مست و مگن ہے، وہ گانا سن رہے ہیں، وہ میوزک سن رہے ہیں، وہ موج لے رہے ہیں، وہ بھی خود اس کے سر میں اپنے آپ کو لہراتے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جب کسی برائی کو دیکھیں، اپنے ہاتھ سے اگر روکنے کی طاقت ہے تو منع کریں، ہاتھ سے روکیں، اس کو کوشش کریں، نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے کہیں۔ ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں ختم۔ تیسرا پہلو آتا ہے کہ دل کے اندر برا جانے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اللہ رب العالمین نے مکمل ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اہل ایمان ہے، وہ توحید کی دولت ان کے پاس ہے، وہ ان بدعمالیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں، اہل ایمان میں، جو ان برائیوں کو دیکھتے ہیں اور خود ان برائیوں کا مزہ لیتے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، جبکہ نبی کا فرمان تو کچھ اور کہہ رہا کہ جب برائیاں ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہو، زبان سے کہنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانو کرنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ ان برائیوں پر کنٹرول کریں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیں گے، برائیوں سے منع کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ام عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بنو آدم 360 جوڑوں پر پیدا کیے گئے، ہم سب بنو آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ہماری باڈی کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور 360 جوڑوں کے ہر عوض ایک انسان اللہ کی تعریف بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے، ایک انسان اللہ اکبر کہے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، ایک انسان اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے،
اور ایک انسان اپنے گناہوں کا استغفار اللہ رب العالمین سے کہے، یعنی استغفر اللہ کہے، اسی طریقے سے ایک انسان کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. ہمارے نبی کریم میں ہر گلی ہر کوچے سے آپ گزر جائیے، اتنی چیزیں آپ کو مل جائیں گی تکلیف دینے والی جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. راستوں سے لوگ گزرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ایسا عمل کہ جب آپ کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، یعنی کانٹا ہے، پتھر ہے، ہڈی ہے، یا ہر وہ سامان جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ ہٹا دیں. اور کیا کریں؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے منع کریں. وقت زحزح نفسہ عن النار، ایسے اعمال کرنے والے لوگ اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیں گے. اللہ اکبر. کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، استغفر اللہ کہنا ہے، تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹانا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجئے، اور جب آپ عملی جامہ پہنا لیجئے اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو، پھر اپنی زندگی کے اندر چینجنگ دیکھیے، تبدیلی دیکھیے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین آپ کی زندگی سے پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ. حدیث کی روشنی میں یہ تمام اذکار کرنے کے بعد راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں. اس کے بعد امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تحت لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے منع کریں. بالیقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے کہ آپ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیں. اور ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو جنت تک لے جانا ہے. اور جنت تک لے جانے والے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی ملتے ہیں. اگر آپ ان اعمال کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے، ان اعمال کو کریں گے، تو بھی یقین جنت پائیں گے اور جہنم سے دور رہیں گے. اگر آپ نبی کے فرمان کی روشنی میں ملنے والے اعمال کو چھوڑ دیں گے، جنت سے آپ دور ہو جائیں گے اور جہنم کے قریب ہو جائیں گے. ایک اور حدیث نوٹ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. اپنی زندگی گزارنے کے دوران وہ اپنے گھر کو لے کر کے، اپنی اولاد کو لے کر کے، اپنے مال کو لے کر کے، اپنے پڑوسی کو لے کر کے آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، اور ان آزمائشوں میں پڑھ کر کے وہ بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیسے مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اولاد کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، پڑوسی کے مسائل سے میں پریشان ہوں. اب میں ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت نہیں کر پاتا، ذکر و اذکار نہیں کر پاتا، یا اسی طریقے سے حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہوں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے گالی گلوچ کر لیتا ہوں. یہ بہت سے گناہ ہم اپنی زندگی کے اندر کر جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے، مال کو دیکھتے ہوئے، اولاد کو دیکھتے ہوئے، اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہو کر کے. پڑوسی آزمائش ہے. اگر آپ کا پڑوسی صحیح تو آپ کی زندگی صحیح، آپ کا پڑوسی خراب تو آپ کی زندگی خراب. بہت سے لوگوں کو گھر پریوار چھوڑنا پڑ جاتا ہے، گھر بیچنا پڑ جاتے ہیں، مکانات، زمین و جائیداد ساری بیچنی پڑ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پڑوسی خراب ہے یا نہیں؟ حدیث کی روشنی میں انسان پریشانیوں کا نہیں بلکہ آزمائش کا شکار ہے. اپنی اولاد، پریوار، گھر، مال اور پڑوسیوں کو لے کر کے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. ان گناہوں کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتلائے. وہ اعمال کیا ہیں؟ اگر اس سے جو گناہ ہو گئے، ان گناہوں کے بعد وہ روزہ رکھے، وہ نماز کی پابندی کرے، وہ صدقہ کرے، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرے. ان 5 اعمال کو کرنے کی وجہ سے اس سے جو گناہ ہوئے تھے، اللہ ان گناہوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ. کتنا بڑا فائدہ ہے. سمجھانے کا مطلب یہ ہے، آج اس موضوع کو اس طریقے سے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، اور اس موضوع کی روشنی میں تمام لوگوں کو جو پیغام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر
لوگ خیر کے کاموں سے دور ہیں، لوگ بدعمالیوں کا شکار ہیں۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے امت بہتر خیر امہ کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جو خیر امہ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم جس طریقے سے اپنے آپ کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے ہوئے ہیں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی اسی طریقے سے پکا سچا مومن مسلمان بنانے کی دعوت دیں گے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اس موضوع کو اس طریقے سے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دوست احباب 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں لیکن ان کے اور دوست یار نماز نہیں پڑھتے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوست احباب کو لے کر کے آئیں کہ بھائی چل تو نماز پڑھ لے، تو کیوں نماز کو چھوڑتا ہے؟ جس طریقے سے آپ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نماز کے پابند ہیں، لہذا اپنے دوست کے سامنے نماز کی اہمیت کو بیان کریں اور اس کو نماز کے لیے لے کر کے آئیں۔ اس موضوع کو اس طریقے سے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے ایک باپ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اس باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اسی طرح 5 وقتہ نماز پڑھانے کی کوشش کرے۔ اس موضوع کو اس طریقے سے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے ایک بھائی جس طریقے سے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، مساجد سے جڑا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دیگر بھائی بہنوں کو بھی اسی طریقے سے 5 وقتہ نماز پڑھانے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اس موضوع کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ کما حق ہو جس طریقے سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک سوچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی برائی سے بچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، ایک انسان جو کسی کو خیر کی طرف لے کر کے آئے گا، جس طریقے سے اس خیر پر عمل کرنے کا ثواب عمل کرنے والے کو ہوگا، اسی طرح کا ثواب اس کو عمل کرانے والے کو بھی ہوگا۔ یعنی آپ ایک ٹائم کی جو نماز پڑھتے ہیں، اس ٹائم کی نماز پڑھنے کا آپ کو جو ثواب ملے گا، آپ اپنے کسی دوست کو رشتہ دار کو لے کر کے آئیں گے، جو وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز کا ثواب اس کو تو ملے گا، اسی جیسا ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم کسی کو برائی سے منع کریں گے، مثلا ایک انسان گالی گلوچ کرتا ہے، ہم اس سے منع کریں بھائی دیکھو گالی دینا غلط بات ہے، اگر وہ گالی سے رک جاتا ہے، جس طریقے سے گالی سے رکنے کا ثواب اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، اسی طریقے سے وہ ثواب ہمارے حصے میں بھی کاؤنٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کریں گے نا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت فائدہ ہے اگر اس موضوع کی بنیاد پر ہم سب اس موضوع کو عملی جامہ پہنائیں۔ بالیقین ہمیں امید ہے رب سے کہ ہمارے معاشرے سماج سوسائٹی سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس موضوع پر عمل کریں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ بالیقین ہمارے معاشرے سماج کے اندر اہل ایمان کمزور نہیں مضبوط بنیں گے اور اہل شر لوگوں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کی روشنی میں خیر کی دعوت دینے اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔